بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى ما بعد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے اس سے متعلق جو کہ وہ روایت کرتے ہیں اپنے رب سے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ یہ فی ماں میں ماں جو ہے ماں موصولہ ہے، اللہ کے رسول سے روایت ہے اس حدیث سے متعلق۔ ماں موصولہ سے آپ حدیث مراد لیں گے تو ترجمہ صحیح ہو جائے گا، اس حدیث سے متعلق جو کہ وہ روایت کرتے ہیں اپنے رب سے۔ عن ربی یہ متعلق ہوگا یروی سے، کیونکہ روایت کر رہے ہیں رب سے، تو ترجمے کے اعتبار سے رب سے اس کا تعلق ہوگا، اور یروی کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہوگی، وہ لوٹے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تبارک و تعالی، تبارک یہ فعل ماضی ہے باب تفاعل سے۔ باب تفاعل کی پہچان پہلے بھی بتلائی تھی کہ شروع میں تا ہو اور تیسرے نمبر پر الف ہو، یہ باب تفاعل ہے۔ تفاعل جب مصدر ہوگا تو عین سیکنڈ لاسٹ پر پیش آتا ہے، اور مائک بند کر لیجیے اگر میں پوچھوں گا تو بتلا۔ تبارکا ماضی، یتبارکو مضارع، تبارکن مصدر، متبارک اسم مفعول، اور متبارک اسم فاعل، متبارک اسم مفعول۔ تبارک یتبارکو تبارکن، برکت والا ہونا، تو اللہ تعالیٰ برکت والے ہیں۔ وتعالی یہ بھی باب تفاعل سے ہے، لیکن اصل میں یہ دیکھیے تبارکہ میں اور تعالی میں آپ کو کچھ فرق محسوس ہو رہا ہوگا۔ تبارکہ وہاں پر زبر آ رہا ہے، تعالی میں زبر نہیں آ رہا ہے، تو اصل میں یہاں بھی تعالیا ہے، تعالیا، لیکن قاعدہ ہے یا واو جب متحرک ہو، متحرک کا مطلب چاہے تو ان پر واو زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، اور ان سے پہلے زبر آئے، یا واو متحرک ہو یعنی تینوں حرکتوں میں سے کوئی بھی حرکت ہو اور ان پر زبر اس سے پہلے زبر ہو، تو اس واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، یعنی وہ الف پڑھا جائے گا۔ اب تعالیٰ سے کیا ہو گیا؟ تعالی، تو حقیقت میں تو تعالی اس طریقے سے لکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ قاعدہ ہے کہ یہاں پر یا کے ساتھ لکھا گیا، کیونکہ حقیقت میں یہ الف نہیں ہے، اس وجہ سے یا کے ساتھ لکھا ہے، تو تعالی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہ بلند ہے اور جو کہ برکت والے ہیں اور بلند والے ہیں، اسی کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، کیونکہ بات میں ایک بیچ میں جب دعا دی جاتی ہے اس دعا کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان اللہ کتب الحسنات، کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں لکھ لی ہیں۔ حسنات آپ جانتے ہیں جب آخر میں الف تا آتا ہے تو وہ جمع مؤنث سالم ہوتی ہے، اور جمع مؤنث سالم حالت نسبی میں اس پر زیر آتا ہے، یعنی مفعول بھی بننے کی صورت میں اس پر زیر آئے گا، اس وجہ سے کیا ہوگا یہاں پر زیر پڑھا جائے گا۔ ان اللہ کتب الحسناتی، اب آپ سے اگر کوئی کہے گا آپ نے مجرور کیوں پڑھا، آپ کہیں گے مجرور نہیں پڑھا، میں نے منصوب پڑھا ہے، کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، اور منصوب اس وجہ سے ہے کہ جمع مؤنث سالم کی حالت نسبی زیر کے ساتھ آتی ہے۔ آپ یہ کہیں گے جمع مؤنث سالم کی حالت نسبی زیر کے ساتھ آتی ہے۔ والسیئاتی واو کے ذریعے سے عطف ہوا حسنات پر، تو وہ بھی ایک طرح کا مفعول بھی بن گیا، اس پر بھی زیر پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے۔ جمع مؤنث سالم کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں الف تا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بھی لکھی اور برائیاں بھی لکھی۔ لکھنے کا مطلب ہے یعنی اس کا ایک قانون بیان کر دیا۔ کیا قانون ہے؟ ثم بینا ذالک، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان بھی کیا ہے، یعنی اس لکھنے کو بیان بھی کیا ہے
اندھیرے میں نہیں رکھی بات. اب یہاں پر آپ بینا بھی پڑھ سکتے تھے اس کو، تو اگر پڑھے رہے بینا ثم بین ذالک، پھر اس کے درمیان، بین کا ترجمہ درمیان ہوتا ہے، تو ترجمہ غلط ہو رہا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس سے معلوم ہوا ہمارا یہ پڑھنا غلط ہے. پھر بینا یبین تبیین، باب تفعیل سے، درمیانی حرف مشدد ہے تو اس سے معلوم ہوا باب تفعیل سے ہے. پھر اس کو بیان بھی کیا. بیان کرنے والا کون؟ ہوا ضمیر، اللہ تعالیٰ وہ فاعل بنے گا اور ذالک مفعول بھی بنے گا. لیکن آپ ذالک پر جو زبر آیا ہے یہ نہیں کہیں گے کہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، بلکہ آپ کہیں گے کہ ذالک تو مبنی ہے کیونکہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ مبنی ہوتا ہے، اس کا تو اپنا اعراب متعین ہے. فمن ہم، یہاں پر آپ نے بہت سے پڑھ رہے تھے ہم، یعنی ضمیر سمجھ رہے تھے، تو آپ ضمیر پڑھ سکتے ہیں اس کو، لیکن ترجمہ غلط ہو جائے گا. فمن ہم، تو وہ آدمی، وہ بہت سے آدمی بھی حسنۃ، نیکی کے ساتھ ہیں، فلم یعملھا، اور پھر اس نے اس نیکی پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی. تو ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا آپ کے، وہ آدمی جو نیکی کے ساتھ ہیں اور انہوں نے نیکی پر عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا. تو جب نیکی پر عمل نہیں کیا تو پھر نیکی لکھی کیوں گئی؟ تو اس وجہ سے آپ کا ہم پڑھنا غلط ہے. اصل میں جب آپ عربی پڑھتے رہیں گے بہت سارے الفاظ آپ کے سامنے آتے رہیں گے، تب عبارت پڑھنا اصل آسان ہوتا ہے، ورنہ تو ایسا لفظ آپ اس میں الجھتے رہیں گے. تو ایسے موقع پر جب آدمی زیادہ الجھے تو جو جامع الکتب التسعہ ہے اس میں بھی اعراب آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اس حدیث کو جیسے میں نے کل آپ کو نکال کر دکھلایا تھا، شرح میں نکال لیں اور شرح میں دیکھ لیں کیا کیا معنی لکھے ہوئے اس کے ہیں. اسی وجہ سے جہاں پر ریاض الصالحین کے اندر یہ حدیث ہے، وہاں کے محشی نے لکھا ہے اس پر ہما علیہ اذا عزم، یعنی ہما علیہ جب بولتے ہیں عرب والے جب کہ کسی چیز کا ارادہ کریں. تو جب آپ عزمہ دیکھیں گے تو اس سے سمجھ جائیں گے کہ بھائی یہ ہم نہیں ہے، ہم کے معنی تو وہ ہوتے ہیں. تو اور یہ کہہ رہے ہیں معشی کے عزمہ کے معنی میں ہے، تو مطلب یہ ہوا ارادے کے معنی میں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک فعل ہے، ہم یہمو، ہمن ارادہ کرنا، تو یہ فعل ہے، فعل ماضی. تو یہ نالج آپ کو ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، یقیناً آپ یہاں پر الجھیں گے. اس کے لیے بس آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی عربی کی اگر شرح ہے وہ دیکھ لیجئے، حدیث شریف ہے تو جامع الکتب التسعہ دیکھ لیجئے، ایک آدھے لفظ کے لیے اس طریقے سے اعراب دیکھ لینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی. بس جو آدمی ارادہ کرے بھی حسنتن، نیکی کا، یہ حسنتن بہت سے شاید اس کو غیر منصرف سمجھ رہے ہیں، غیر منصرف نہیں ہے. غیر منصرف تو جب ہوگا جب کہ مؤنث بھی ہو اور نام بھی ہو. یہ مؤنث تو ہے لیکن نام تو نہیں ہے نا، اس وجہ سے پہ زیر بھی آئے گا، تنوین بھی آئے گی، بھی حسنتن. تو جس آدمی نے ارادہ کرا نیکی کا، فلم یعملھا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا، عمل یعملو، عمل یعملو باب سمیع سے عمل کرنا، اور اس ہا ضمیر مفعول بھی لوٹ رہی ہے حسنہ کی طرف. تو جس آدمی نے ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا تو بات پوری ہو گئی؟ بات پوری نہیں ہوئی. تو اس سے معلوم ہوا بھی شرط اور جزا نہیں آئے. جس آدمی نے ارادہ کیا تو بات پوری نہیں ہوئی ابھی، اور پھر اس پر عمل بھی نہیں کیا، جب اب بھی بات پوری نہیں ہوئی تو ابھی تک آپ کا جملہ مکمل نہیں ہوا. کتب اللہ، تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں، ہو ہا. اب آپ یہ طے کریں گے اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں اس کے لیے، آپ میں سے یہ ترجمہ کیا تھا کسی نے، حالانکہ اس کے لیے اگر آپ کریں گے تو یہ آدمی تو مذکر ہے نا، تو ہا ضمیر مذکر آنی چاہیے تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہا ضمیر من کی طرف نہیں لوٹ رہی ہے. اگر ہا ضمیر من کی طرف لوٹتی تو کتبہ آتا مثال کے طور پر، بلکہ ہا ضمیر یہ لوٹ رہی حسنے کی طرف. تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں اس نیکی کو، اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں اس نیکی کو اس کے لیے. یہ نہیں ہے حدیث میں، آپ کہنے کو اگر بڑھانا چاہیں تو حاشیے میں تو بڑھا سکتے ہیں لہو، لیکن حدیث میں یہ نہیں ہے، لہذا آپ ترجمہ مت کریں.
اگر آپ ترجمہ کریں اس کے لیے تو اس کا مطلب ہے آپ تکے سے، اندازے سے، تخمیناً ترجمہ کر رہے ہیں، قواعد کی بنیاد پر آپ ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے جو بھی لفظ بڑھانا چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں، جو گھٹانا چاہتے ہیں گھٹا دیتے ہیں۔ تو جس آدمی نے ارادہ کیا نیکی کا اور پھر اس نے عمل نہیں کیا اس نیکی پر، کتبہا، تو اس نیکی کو اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں اس نیکی کو، تاکہ پتہ لگ جائے یہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو لکھ لیتے ہیں، کہاں لکھ لیتے ہیں؟ عندہ، اپنے پاس۔ تو یہ جگہ بتلا رہا ہے، تو جگہ جو بتلاتا ہے وہ مفعول فی بنتا ہے، اس وجہ سے عندہ پر زبر آئے گا مفعول فی ہونے کی وجہ سے۔ ویسے عندہ مضاف ہے، اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی بنا۔ کیا لکھ لیتے ہیں؟ نیکی لکھ لیتے ہیں، تو یہ کتبہ کا مفعول بھی بنا، کتبہ کا، اس نیکی کو اللہ تعالیٰ مکمل نیکی لکھتے ہیں، کیونکہ کتبہ دو چیزیں چاہتا، دو مفعول بھی چاہتا ہے، ایک تو آپ جس کو لکھیں گے اور جو لکھیں گے۔ مثال کے طور پر میں لکھوں آپ محنتی طالب علم ہیں، تو آپ کو بھی میں نے لکھا اور محنتی بھی لکھا، تو آپ مفعول اول بنے اور محنتی ہونا مفعول ثانی بنا۔ تو کتبہ میں ہا ضمیر تو مفعول اول بنی، اور حسنتن کاملتن یہ پورا کا پورا مفعول ثانی بنا۔ تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو، اللہ تعالیٰ اس نیکی کے ارادے کو مکمل نیکی لکھ لیتے ہیں۔ یعنی سوال یہ پیدا ہو رہا ہے نا کہ اس نے تو ابھی صرف نیکی کا ارادہ کیا اور عمل کیا نہیں، تو حقیقت میں تو اس کے لیے نیکی لکھی نہیں جانی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے لیے مکمل نیکی لکھتے ہیں، اس وجہ سے کہا گیا حسنتن کاملتن۔ کاملتن اسی وجہ سے کہا گیا تاکہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ اس نے تو ارادہ کیا ہے، تو اگر نیکی لکھی گئی تو وہ بھی آدھی لکھی گئی ہوگی۔ اور یہ بہت آسان ہے، حسنتن کاملت، کامل نیکی، تو کامل اس کے بارے میں بتلا رہا ہے حسنہ کے بارے میں، لہذا حسنتن موصوف، کاملتن صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی بنا کتبہ کا۔ تو حسنتن پر جو دو زبر آئے وہ تو آئے مفعول بھی کی وجہ سے، اور کاملتن جو منصوب ہے وہ صفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ تو دونوں منصوب ہے، لیکن دونوں کے منصوب ہونے کی وجہ الگ ہے۔ اور یہاں پر بھی تبارک و تعالی جو کتو پہلے کی طرح ہے، یعنی جملہ دعائیہ، جملہ معترضہ ہے۔ وَإِنْ ہَمَّ بِهَا، اور اگر وہ ارادہ کرے اس کا، اب آپ کا ہمہ اگر حل ہو گیا نا تو ان بھی حل ہو جائے گا آپ کا، ورنہ تو آپ ان نہ بھی پڑھ سکتے تھے اس کو۔ اور اگر وہ ارادہ کرے بہا، اس نیکی کا، فعملها، اور پھر اس کو کر لے، کتبہا، تو اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں ہاں اس نیکی کو، 10 حسنات، 10 نیکیاں لکھتے ہیں اس کو، یہ بھی مفعول بھی، اور کیا لکھتے ہیں؟ 10 لکھتے ہیں، یہ بھی مفعول بھی، لہذا 10 پر آپ زبر پڑھیں گے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، لیکن یہاں تنوین نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جو بھی گنتی ہوتی ہے وہ سب مضاف مضاف الیہ بن کر آتی ہے، پہلا والا مضاف بنتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ بنتا ہے، تو 10 مضاف، حسنات مضاف الیہ، اس وجہ سے مضاف پر تنوین نہیں آتی، آپ ایک ہی زبر پڑھیں گے 10، تو مفعول بھی بنے گا 10 اور حسنات مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور۔ اچھا یہاں پر یہ مضاف مضاف تو ہے ہی، لیکن اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مضاف ممیز ہے۔ کیا مطلب؟ اصل میں جتنی بھی گنتی ہے اس کے اندر ابہام ہوتا ہے، 10 کیا، 10 پیسے، 10 روپیے، 10 پاؤنڈ، 10 نیکیاں، 10 برائیاں، 10 قرآن، 10 کتابیں، کیا 10، تو ابہام ہوتا ہے، تو جس کے اندر ابہام ہو اسی کو کہتے ہیں ممیز، اور جو اس ابہام کو دور کرے اسی کو کہتے ہیں تمیز، تو یہ ہو گیا آپ کا تمیز۔ تو یہاں پر مغالطہ یہ لگتا ہے آدمی کو کہ جب 10 ممیز ہے اور حسنات تمیز ہے تو ہم تمیز تو منصوب ہوتی ہے، ہم تمیز ہونے کی وجہ سے اس کو حسناتن پڑھیں گے، تو بہت سے اس کو منصوب پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب ممیز تمیز کی اضافت ہو جائے تو اب وہاں پر مضاف مضاف الیہ والا اعراب آتا ہے، ممیز تمیز کا اعراب ختم ہو جاتا ہے۔ جب ممیز اور تمیز کی آپس میں اضافت ہو جائے تو اب وہاں پر ممیز اور تمیز کا اعراب ختم ہو جائے گا، اب مضاف مضاف الیہ کی بنیاد پر اعراب آئے گا، اسی وجہ سے ہم نے 10 پر تو مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب پڑھا، اور حسنات ان کو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور پڑھا۔ تو معنی کے اعتبار سے یہ ممیز ہے، لیکن لفظوں کے اعتبار سے مضاف ہے،
معنی کے اعتبار سے حسناتن تمیز ہے لیکن لفظوں کے اعتبار سے مضاف الیہ ہے، اور آپ جانتے ہیں اعراب لفظوں کی بنیاد پر آتا ہے نہ کہ معنی کی بنیاد پر۔ الی 700، یہاں پر بھی وہی ہے، ابھی آپ کو بتلایا کہ ہر جو گنتی ہوتی ہے وہ ممیز تمیز ہوتی ہے، تو 7 کیا، 700، 7000، 7 روپیے کیا، تو یہ بھی ممیز مضاف ہے، اور میتن ممیز مضاف الیہ ہے، نہیں تمیز مضاف الیہ ہے۔ 700، اب 700 کے بعد بھی ابہام ہے، 700 روپے، 700 گنا، 700 نیکیاں، 700 برائیاں، تو یہاں پر بتلا دیا 700 گنا، تو گنا حقیقت میں تمیز ہے، لیکن سب ایک دوسرے سے جڑ کر مضاف مضاف بنیں گے، سبع مضاف ہے تو مضاف کا تو کوئی اعراب نہیں ہوتا، تو اس پر ہم کیا اعراب پڑھیں گے، اس کا اعراب آئے گا الا کی وجہ سے، کہ سبع کا کوئی اعراب نہیں، اس پر تو ہم پڑھیں گے مجرور، میاں کو ہم پڑھیں گے مجرور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تو 2 زیر آنے چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ میاں آگے چل کر ضعف کا مضاف بھی بن رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس پر 2 کے بجائے 1 ہی لگائیں گے کیونکہ یہ مضاف بھی بن رہا ہے۔ ضعفین اس پر لگائیں گے 2 کیونکہ یہ آگے کسی کا مضاف نہیں بن رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اس نیکی کو 10 گنا 700 تک، الی اضعاف کثیرہ، بہت سارے گنا تک، گنا تو آپ جانتے ہیں نا، 4 گنا، 5 گنا، 6 گنا، 10 گنا، یہ مطلب الی اضعاف کثیرۃ، بہت سارے گنا تک، تو یہ ہو گیا اضعاف کثیرۃ، اضاف پر کیوں، الی کی وجہ سے، کثیرۃ پر زیر کیوں، یہ ہے صفت ہونے کی وجہ سے، گنا گنا زیادہ ہوتے ہیں کم بھی ہوتے ہیں، تو کثیرہ اس کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ یہ کثیر زیادہ ہے، اس وجہ سے صفت بنے گا، اور صفت ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا۔ آگے آسان ہے، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرے، ترکیب بالکل جو کی تو ہے، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور پھر اس برائی پر عمل نہ کرے، كَتَبَهَا اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں اس برائی کو، عِنْدَهُ، اپنے پاس، کامل نیکی، حالانکہ ارادہ کیا ہے برائی کا، اور لکھی جا رہی ہے نیکی، کیوں، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، کیونکہ اس نے نیکی نہیں کی، کیونکہ اس نے اس برائی پر عمل نہیں کیا، اور یہ بھی ایک نیکی ہے کہ برائی کے ذہن میں آ جانے کے بعد آدمی نیکی کرے، برائی کے ذہن میں آ جانے کے بعد آدمی برائی نہ کرے، یہ بھی نیکی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مکمل نیکی لکھتے ہیں۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اور اگر اس برائی کا ارادہ کیا، فَعَمِلَهَا، اور پھر اس برائی کو کر بھی لیا، كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً، تو اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اس برائی کو سیئۃ، ایک برائی، سیئۃ واحدۃ، ایک ہی برائی لکھتے ہیں، اور اوپر آیا تھا کہ 10 نیکیاں لکھتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے وہ تو آپ سب سمجھ ہی رہے ہیں، اس سے کہ 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکی لکھی جا رہی، اور برائی صرف ایک ہی لکھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ چل تو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر اللہ ایک تعالیٰ بات لکھتے یہ ہے، ہیں مضارع کا ترجمہ۔ ہاں میں بتا رہا ہوں، یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ فمن ہم بحسنۃ، جو آدمی نیکی کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے نیکی کا، تو ہم یہاں پر یہ ترجمہ کر رہے ہیں جو آدمی ارادہ کرتا ہے مضارع کا، حالانکہ ہمہ ماضی ہے، تو یہ ترجمہ، اور اگر ہم ماضی کا ترجمہ کریں تو صحیح نہیں بیٹھے گا، جس نے ارادہ کیا نیکی کا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لکھ دیا، تو لکھا کہاں، اور تو لکھیں گے بعد میں لکھیں گے، لکھا تو نہیں ابھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ من شرطیہ ہے، ٹھیک ہے، جب یہ من شرطیہ ہے، اور آپ جانتے ہیں من شرطیہ بھی ماضی کو مضارع بنا دیتا ہے، اذا کے بارے میں پڑھا، اذا شرطیہ، جتنے بھی شرط کے الفاظ ہیں سوائے لو کے، لو کے علاوہ جتنے بھی شرط کے الفاظ ہیں، من ہے، مہما ہے، حیثما ہے، ان ہے، اذا ہے، یہ ماضی کو مضارع بنا دیتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے ماضی کو مضارع بناتے ہیں، پھر وہ ماضی چاہے تو شرط ہو اس کو بھی مضارع بناتے ہیں، چاہے جزا ہو اس کو بھی مضارع بناتے ہیں، تو من ہمہ، جو آدمی ارادہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، مضارع کا ترجمہ ہوا شرط کی وجہ سے، اللہ اس نیکی کو لکھتے ہیں، یہ مضارع کا ترجمہ ہوا من شرطیہ کی وجہ سے، اس وجہ سے من ہمہ بحسنۃ، یہ بنے گا ہمہ بحسنۃ، معطوف علیہ،
لم يعمل بها لم يعملها معطوف علیہ سے مل کر شرط كتبها اللہ تبارک و تعالی عنده حسنة کاملة یہاں تک جزا. اس کے بعد وہی وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا شرط كتبها اللہ 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة یہ جزا. ٹھیک ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا